بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنایا اور کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری راوی ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسی لیے وہ سر کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا تھا، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے ہیں اور نہایت پرسوز ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفہ میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسے لیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن میفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیجا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا؟ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلوں میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو بھی جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ سر مبارک جب اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور وہ اسے مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حیتمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں، تو صبح اس نے حضرت امام حسن بصری سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے کہ میں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی، انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے ان سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔